إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پر کل ہم نے اپنے مطالعے کا اختتام کیا تھا، اور یہ آیت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا قرآن مجید کے اندر حکمت کا موتی ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 14 صفات ہے جو یہاں پر اس ایک آیت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پہلی بات تو یہ بیان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بذات خود زندہ جاوید ہے، از خود زندہ اور جاوید ہے، وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے، اس کی حیات اونگ یا نیند کے ذریعے آرام سے پاک ہے، یعنی یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا وہی مالک اور مختار ہے، وہی ہے جو مالک اور مختار ہے، اور اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہ کر سکے گا مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی بارگاہ میں سفارش نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سابقہ، موجودہ اور آئندہ ہونے والے اعمال سے بذات خود واقف ہے۔ انسان اللہ کے علم میں سے صرف اتنا حصہ پا سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں حصہ لے سکتا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار تمام آسمان اور زمین پر حاوی ہے، آسمان اور زمین کی حفاظت اور نگرانی بھی اس کو کبھی تھکاتی نہیں ہے، اور وہ انتہائی بلند و بالا ہے، اور وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم پہلے جو ہے وہ بہت ساری روایات پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 257 میں آیت الکرسی کی صفات والے اللہ کے جو بندے تھے ان کو مسلمانوں کا ولی قرار دیا گیا، اور طاغوت کو طاغوت جو ہے وہ کافروں کا ولی قرار پایا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ شخص، ادارہ یا حکومت جو اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے، ہر وہ شخص، ادارہ یا حکومت جو اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے تو وہ طاغوت ہے، اس کا انکار واجب ہے، اور یہی ہمارے کلمہ کی ترکیب بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار ہے، ٹھیک ہے، اور الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی طاغوت کا کفر انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط اور عظیم ٹھکانے کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سہارا بنا لیا۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 258 میں رشد یعنی ہدایت کا تذکرہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس رشد کی مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور ان کا جو نمرود کے ساتھ معاملہ ہوا یعنی اس کو بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ نمرود جو وقت کا طاغوت تھا اور جس نے زندگی اور موت کے اختیارات کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ نمرود منکر آخرت بھی تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کے حوالے سے پہلی عقلی دلیل دے کر دی جب، تو نمرود تو ششتر اور حیران رہ گئے، اور اس کا پورا ذکر ہے پورا کا پورا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا بہترین جامع جو ہے وہ جواب دیا کہ جس کے بعد نمرود بھی جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود جیسے طاغوت کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا، یہ اصل میں مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کی ضرورت ہے۔ آج بھی طاغوت دن دناتا پھر رہا ہے، آج بھی اللہ کی حدوں کو کراس کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی مخالفت والے قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طاغوت کا کفر کرنا، بلکہ اس طاغوت کے سامنے کھڑے ہو جانا آج بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 259 میں دوسری دلیل آخرت کی فراہم کی گئی۔ طاغوت سے مقابلے کے لیے جہاد سے پہلے آخرت پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 سال کی موت کے بعد زندگی عطا کی، اس کا تذکرہ ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کا گزر ہوا تھا یروشلم پر، جو کہ گرے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ گرے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلا دیا، وہ 100 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے۔ اس کے بعد اس دوران ان کا جو گدھا تھا وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی، اور جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا، اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تجھے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم اسباب کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب اسباب کا پابند نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 260 میں تیسری دلیل جو ہے وہ آخرت کی فراہم کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے مختلف دلیلیں دی ہیں۔ تو آیت نمبر جو ہے وہ 260 میں تیسری دلیل فراہم کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، پھر ان کو ذبح کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ کے آئیے، آواز دینے کا حکم دیا گیا، آپ ان کو آواز دیجئے، پرندے آپ کے پاس یا تین کا سایہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ معاملہ ہوگا، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لیجیے کہ اللہ کامل حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خصوصی علم بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ کہ انبیاء کے معاملات میں، انبیاء کے جو معاملات ہوتے ہیں عام انسانوں سے بہت اونچے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے معاملات دکھا دیتا ہے جس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا۔ پھر آیت نمبر 261 سے لے کر 274، اب یہ وہ آیات آ رہی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون آ رہا ہے۔ یہ پہلے بھی کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا ایک آیت کے اندر، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب بیان کر دیے۔ انفاق کے آداب کیا ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں۔ انفاق سب سے پہلا ادب یہ ہے، انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ، کہ ملک صاحب، چودھری صاحب، محلے دار صاحب کو پتہ چل جائے کہ جناب میں بہت خرچ کرتا ہوں، نہیں، صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ انصاف۔ پھر یہ کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے، پھر یہ کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے،
پھر چھانٹ چھانٹ کر گندا مال نہ دیا جائے۔ اچھا، یہ تکلیف بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک سے قرض لے لیا، کچھ ضرورت تھی تو قرض لے لیا، اور وقت پر میں اس کو واپس نہ کر سکا، یعنی جو بھی معاملات طے ہوئے تھے اس کے مطابق واپس نہ کر سکا۔ تو پھر جب کہیں بھی بات ہوتی تھی تو ایسا جملہ وہ کہتے تھے کہ جس سے اندر تک جو ہے وہ روح کام جاتی تھی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کہ میں ان کا قرض اتار دوں، تاکہ کم از کم یہ جو جملے ہیں یہ مجھے سننے کو ملے۔ تو یہ وہ جملے ہیں، تکلیف دہ جملے، جن سے منع کیا گیا کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اللہ کے لیے دیا تو پھر صبر کیا جائے۔ چھانٹ چھانٹ کر گندا مال نہ دیا جائے کہ اپنے گھر میں جو کوئی کسی کام کا نہیں آ رہا ہے اس کو خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ چھپا کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، اور آج کے دور میں تو یہی بہتر ہے۔ کیوں کہ میڈیا کا دور ہے، ذرا ذرا سی بات پر ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے، میڈیا پر آ جاتی ہے، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، فلاں فلاں پر، اور لوگ جو مشہور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہی چیز شیطان جو ہے اس کو جو ہے وہ انسان کے دل میں لوبھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ انفاق میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ من صدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو دکھاوے کا خرچ صدقہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ بھی انفاق کا ادب ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے دل کی تثبیت اسبات کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ میرا رب اس کو قبول کرے گا اور مجھے اس کا دگنا چگنا عطا کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انفاق کے آداب کے بعد پھر جو فوراً جو ہے وہ سود کی حرمت کا ذکر آیا۔ یہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ فیاضی اور بخل پر مشتمل دو متضاد انسانی رویے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسرا ہے کہ بخل کرنا، بچا بچا کے رکھنا اور مال کو بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ سود ہے، اور سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ یوں سمجھیے کہ سود کے حوالے سے آخری آیات یعنی فائنل حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اس مقام پر آیا ہے، اور بڑے سخت الفاظ ہیں کہ سود چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، چھوڑ دو جو باقی رہ گئے، اگر تم واقعی مومن ہو تو جو لوگوں کے ذمہ سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندے مومن کو۔ پھر یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے۔ خارجی اعتبار سے سب سے بڑا شرک اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کو حاکم مان لینا، یہ شرک ہے۔ اور عملی اعتبار سے سب سے بڑا شرک سود کھانا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے ملک میں سودی نظام ہے، اور یہی جو ہے وہ پنپ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ سود حرام ہے اور اس کو ختم کیا جائے، اس پر اس وقت کی حکومت نے، جو کہ جناب میاں شہباز شریف اور نواز شریف کی تھی، انہوں نے اسٹے لے لیا کہ ابھی ہمیں کچھ وقت دیا جائے، اور اس دوران بینکوں کے ذریعے سے سپریم کورٹ میں دوبارہ جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دی گئی کہ اس اپنے سود کی حرمت والے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ پھر مشرف صاحب کی حکومت آ گئی، انہوں نے اس کو جو ہے کھڈے لاؤن لگا دیا، اور نظر ثانی کرنے کا کیا مطلب تھا کہ یہ پھر جو ہے وہ اسلامی شریعہ کورٹ کے اندر آ گیا۔ اب جب اتنے سالوں کے بعد، یعنی یہ 1999 کے بعد، اب 2022 میں جا کر پھر شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، اور حکومت 5 سالوں کے اندر اندر ملک کو سود سے پاک کرے۔ لیکن 1 انچ بھی حکومت کا قدم نظر نہیں آتا ہے سود کو پاک کرنے کی طرف، بلکہ حکومت روز سودی معاہدے IMF کے ساتھ کر رہی ہے اور کسی کے ساتھ کر رہی ہے، اور سود ہی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں حکومتی سطح پر جب یہ ہو رہا ہے، جب لا آف دی لینڈ یعنی لینڈ کے اوپر آپ سودی سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ میں ہیں اجتماعی طور پر۔ اب اگر انفرادی طور پر ہمارے اندر کوئی تہجد گزار بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے،
تو اب بتائیے نا کہ باقی جو لوگ سودی معاملات میں ملوث ہیں اور پورا ملک اس کے ساتھ جنگ میں اللہ کے ساتھ، تو وہاں اللہ کی رحمتیں، اللہ کا جو معاملہ کیسے ہو؟ ملک کے حالات افراتفری کا شکار ہیں یا نہیں؟ یہ سود کا وہ باولا پن ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ جب وہ انسان سود کھاتا ہے تو باولا ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہو جاتا ہے، یہی جب وہ سود کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کا معاملہ۔ تو سود کے حوالے سے بڑی سخت احادیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے، اور فرمایا سارے گناہ میں برابر کیجیے۔ اس لیے اس جگہ پر ذرا سوچئے، جو بینکنگ سسٹم ہے، بینک کے اندر بینک ملازم اور وہاں پر جا کر جو اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور اس پر جو گواہ بنتے ہیں، اگر تو وہ سودی اکاؤنٹ کھلوایا گیا ہے PLS یعنی منافع کی شرح والا، تو پھر وہ جو دو گواہ ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ بینک تو خیر ہے ہی ہے شریک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے اس پر سب پر لعنت۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بینکنگ نوکریاں کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، ہر سال فلاں پہ جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی حرام آمدن سے تو اپنی جان چھڑا لو پھر عمرہ حج کرنا، تو آگے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سود کا معاملہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے 70 حصے ہیں، اس کا کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ کمزور ترین ہے۔ تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سودی سسٹم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، احتجاج کریں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ سے باہر آ جائیں۔ انفرادی طور پر تو یہ ہو کہ ہم اس جنگ سے باہر آ جائیں، اور جو ہے اگر ہم نے بینک میں PLS اکاؤنٹ کھلایا ہوا تو فوراً اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کریں مجبوری کے تحت، اور اگر ہمارا معاملہ بینک کے ساتھ نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بچے خود انفرادی طور پر۔ اب جو اجتماعی خود ہے اس کے لیے انسان کیا کرے؟ اس کے لیے انسان وہ جد و جہد کرے جس سے یہ سودی نظام ختم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو سودی نظام ختم کرنے کے لیے اس کی جد و جہد ہے، ایک کفارہ بن جائے گی اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے تو اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی میں اس نظام کا کیونکہ حصہ تھا، اس کے اثرات میرے اوپر پڑتے رہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سودی نظام کو بدلنے کی کوشش اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 12واں پیراگراف ہے، آیات 275 سے 283 میں قرض اور رہن کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ قرض اور رہن۔ تیسرے حصے کے 12واں جو پیراگراف ہے اس کے اندر کچھ ذیلی معاملات بھی آئے ہیں، یعنی آیت نمبر 275 تا 231 میں سود کی حرمت کے احکامات ہیں۔ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا ہے، سود خوروں سے اعلان جنگ کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ سود خوروں کو دوزخی کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکام بیان کیے ہیں۔ قرض جب بھی انسان کسی کو دے یا لے، اس کی دستاویز لکھی جائے، یعنی اس کو ریٹن میں لایا جائے، اس پر کچھ گواہ بنا لیے جائیں، گواہ 2 مرد ہوں یا 1 عورت ہو، اور 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، 1 مرد اور 2 عورتیں، یا ہوں گے 2 مرد گواہ، یا 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی۔ اس کا حکم کا مقصد یہ تھا کہ سماجی اور معاشی عدل کا قیام، نہیں تو لوگ قرض دے لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ اس پر ذرا ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے، بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں قسطوں پر جو سود کا سامان دیا جاتا ہے، تو کچھ علماء کی رائے تو یہ ہے کہ قسطوں پر سامان دینا یہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ البتہ جو ہمارے ہاں ایک علماء کا مکتبہ فکر یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، یہ سود نہیں ہے، البتہ یہ سود تب بنے گا جب یہ طے شدہ فرمولے سے باہر نکل جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ طے ہوا کہ جی اتنی قسطیں ہیں اور اتنے ماہ میں تم نے واپس کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فریج لیا
وہ ویسے تو 42,000 کا تھا لیکن قسطوں پر لیا تو 48,000 کا ملا۔ اب طے ہوا کہ جی ہر مہینے 7,000 جمع کروانا ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص نہیں کروا سکا، جیسے اب پیچھے کرونا آ گیا، کچھ لوگ نہیں جمع کروا سکے پیسے، تو اب ان کو اوپر جرمانے عائد کر دینا یا ان کو جو ہے جرمانوں کی تہ کے نیچے دبا دینا، یہ جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ سود ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 283 میں رہن کے احکامات کا ذکر ہے اور سفر میں ریحان مقبوضہ کی سہولت دیتے ہوئے تقوی کے ساتھ حق پر گواہی دینے کا حکم دیا گیا، یعنی گواہی کو نہ چھپایا جائے۔ اور یعنی سفر پر کوئی شخص ہے، کوئی وصیت لکھانا چاہتا ہے تو وہ رہن کے طور پر کوئی چیز دے سکتا ہے تاکہ جو ہے اس کے پاس کوئی نشانی ہو جس پر وہ بات کی جا سکے۔ سورہ بقرہ کا جو تیسرا حصہ ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، آخری امت کو اپنے منصب امامت کا احساس کروایا گیا اور کہا گیا امت وسط، اور یہ بیان کیا گیا کہ آخری امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں اور آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے احکامات پر خود بھی نیک نیتی سے عمل کرتے رہیں اور شہادت علی الناس کے فریضے کی سر انجام دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے چوتھے اور آخری حصے کا نظم جلی ہم پڑھنے لگے ہیں اور یہ آیات 284 تا 286 پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا چوتھا اور آخری حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے اور اس آخری حصے کا پچھلے 3 حصوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اور یہ آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 284 میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے جو امامت کی تبلیغ کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، قیامت کے دن آخری شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق پیش کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، نیت اور عمل کے مطابق ہوگا۔ آیت نمبر 285 میں واضح کیا گیا کہ آخری شریعت اور اس کے احکام پر سب سے پہلے خود رسول عمل کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر جو باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے معاملہ۔ تو امت مسلمہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی، یہ بیان کیا گیا۔ وہ دونوں خاندانوں کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے اور امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے، بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح سمعنا و عصینا نہیں کہتی، جس کا ذکر آیت نمبر 93 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ کہ آخری آیت نمبر 286 میں آخری امت کو ہدایت دی گئی کہ وہ جن چیزوں کو لازماً ذہن نشین کرے۔ پہلی بات کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نازل نہیں کی کہ جس پر وہ عمل نہ کر سکتے۔ آج اگر کوئی شخص پردہ نہیں کرتا یا اس کی آنکھوں میں حیا ختم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالمانہ چیز نازل کر دی، نہیں، یہ اس کے اپنے اندر کی خرابی ہے جو اس طرف نہیں آنا چاہ رہا۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 285 کا معاملہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے لیے۔ جو ہمارے بڑے نیک لوگ تھے، انبیاء تھے تو وہ آبا تمہارے، مگر تم کیا ہو، who are you، تم کون ہو، تمہارا معاملہ کیا ہے، تم نے کتنی اللہ کے دین کی محنت کی ہے اور اس کے لیے کھڑے ہو۔ نسیان، خطا اور بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آزمائش سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی ہمیں سکھا دی۔ ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز مان کر اس سے مضبوط روحانی تعلق قائم کیا جائے۔ جب وہ روحانی تعلق قائم ہوتا ہے تو انسان کے اندر عفو درگزر، مغفرت اور رحمت جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر یہ کہ قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل سے ہے، یہود سے ہے، اور اس کے جو حوالی ہیں باقیہ قوموں کی حیثیت تو جو ہے وہ جو سمجھیے کہ ذیلی رہے گی۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے لازماً، اس کے بغیر جو ہے وہ فتح نہیں مل سکتی۔ اس لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم اس کافر قوم پر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کا نظم جلی کے حوالے سے تیسرا حصہ تھا۔ اب جناب سورہ بقرہ کے آخری حصے کا مرکزی مضمون کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آخری مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی بنیاد پر آخری امت کو آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرنا چاہیے تاکہ کافروں پر بالخصوص اہل کتاب پر غلبہ حاصل ہو سکے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان ہر شخص سوچے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کر رہا تو پھر سوچے، پھر توبہ کرے، پلٹ آئے، رجوع کر لے، پھر انشاءاللہ اس کا معاملہ آسان ہوگا۔ اور اگر وہ پلٹے گا نہیں اور اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ساری عمر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا۔ پھر آخر میں فرمایا گیا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اصل میں آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ جو آیات بیان کی گئی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، جن لوگوں کے کافروں سے جو ہے وہ یارانے ہیں، دوستیاں ہیں، یا وہ لوگ جو کافروں کے فرنٹ لائن اتحادی بنے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ دعا خلوص کے ساتھ مانگ سکتے؟ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بلا شبہ علم رکھ کر بے عمل ہونا انسان کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم۔ تو یہ وہ بات ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی روایت آتی ہے جس میں الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا میں تو یہ کر چکا، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں ایجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے پیغام کو، آفاقی پیغام کو سمجھ کر پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔